پرائیویٹائزیشن عمومی طور پر طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے حکمران طبقے نے، اور وہ طرز عمل پچھلے 25-30 سال سے خاص طور پر، اور اس میں وہ جماعتیں بھی ہیں، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ نیشنلائزیشن کی تھی تو وہ بھی اندھی کی تھی، یعنی سرکاری اسکول قومی ہونے چاہیے، یہ جو ہے وہ حکومت اور سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم دے، لیکن یہ کہاں ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کسی نے وقت کی بنیاد پر کھولا ہوا ہے، کسی نے جو ہے وہ خدمت کوئی انجام دے رہا ہے تو اس کو آپ نیشنلائز کر لیں۔ اسی طرح بہت بڑی انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، جس نے پاکستان کی معیشت میں ایک خراب تجربہ تھا، یعنی نئی چیزوں کو، گورنمنٹ کی چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا اور پرائیویٹ سیکٹر میں چلنے والی چیزوں کو نیشنلائز کرنا، یہ دونوں ہی عمل جو ہے وہ درست نہیں ہوتے۔ پہلے تو پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا، لیکن جب بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں دوبارہ حکومت آئی تو اتنے امریکنائزڈ ہو گئے کہ اس کے بعد انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے زیر اثر باقاعدہ نجکاری کمیشن قائم کر دیا، اور جب سے یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اس میں نون لیگ، اس میں قاف لیگ، اس میں پھر اس کے بعد پی ٹی آئی، سبھی لوگوں نے، چونکہ مسئلہ پاکستان کا یہ ہے، پاکستان کی معیشت کے فیصلے، پاکستان کے اہم ترین فیصلے پاکستان کی حکومتیں نہیں کرتی، بلکہ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ یہ کام کیا جاتا ہے، بیرونی دباؤ پہ یہ کام کیا جاتا ہے، مفادات کی بنیاد پر یہ کام کیا جاتا ہے، اور تصور بنا لیا جاتا ہے اور پھر وہ تصور لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اس وقت جو پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ وابڈا کا رول ختم ہوا، وابڈا میں کرپشن تھی تو کون ذمہ دار تھا؟ وابڈا میں کرپشن تھی تو حکومت ذمہ دار تھی، تو پہلے اداروں کو کرپٹ کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اپنی پسند کے لوگوں کو پلانٹ کرتے ہیں، وہاں لوٹ مار کا نظام قائم کرتے ہیں، پھر جب ادارہ تباہ ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں پرائیویٹائز کر دو۔ جب وابڈا کو بے اثر کیا، پھر اس طرح کی جو ڈسکوز بننا شروع ہوئی، اور ایک بدترین دنیا میں اگر نجکاری کی کوئی بدترین مثال ہے تو وہ کے الیکٹرک ہے، اور اس کے پورے 19 سال کا آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو وہ پرائیویٹ سیکٹر جو لوٹ مار کر رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ لیسکو یا ہیسکو یا فیسکو، یہ جتنی ڈسکوز ہیں اس کو پرائیویٹائز کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے لازمی سروس ایکٹ جو ہے اس کو ان اداروں میں بھی افیکٹو کرنے کی بات کی ہے تاکہ کوئی احتجاج بھی نہ کر سکے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی عمل کریں اور کوئی قانونی اور آئینی حق استعمال نہ کریں، اس کا قانون پاس کر دیں، آپ زبردستی کا قانون پاس کر دیں، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ اندھی نجکاری یہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے۔ 19 سال میں کہ الیکٹرک کا جو تجربہ ہے، کراچی کے عوام سے جا کے پوچھیں، 3.5 کروڑ لوگوں سے، اور اب تو تاجروں سے بھی پوچھیں، صنعت کاروں سے بھی پوچھیں کیا حال ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ تباہی پھیلی ہے اور اربوں خربوں روپے کھا گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی آئی پی پیز ہیں یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا، یہ آئی پی پیز نے جو لوٹ مار کی ہے، پھر پرائیویٹائزیشن فضیلت بیان کرنے والے لوگ ذرا آئی پی پیز کی لوٹ مار کی بھی تو بات بتائیں نا ہمیں۔ تو اس لیے اندھی نجکاری یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے، یہ ایک تاثر بنا دیتے ہیں عمومی طور پر، لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں، پاکستان کے عوام کو، کہ دیکھیں اگر کے ای ایس سی میں کرپشن ہے پرائیویٹائز کر دو، اگر وابڈا میں کرپشن ہے پرائیویٹائز کر دو، پی آئی اے میں کرپشن ہے پرائیویٹائز کر دو، پاکستان اسٹیل کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے، دے دو ان قبضہ سسٹم کو جو اس وقت سندھ میں بیٹھا ہوا ہے، بیچ دو پاکستان کے اثاثوں کو ہونے پونو، پرائیویٹائز کر دو، اور ان سارے تمام چیزوں کو۔ تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ پاکستان اسٹیل اگر 2008 میں پروفیٹیبل ادارہ تھا تو اس کا پروفٹ لاس میں تبدیل کیسے ہوا، اس کا جواب کون دے گا؟ اور پھر جو پرائیویٹائزیشن کا اندھا عمل ہوتا ہے اس میں تو یہ سارے مفاد پرست تو خود شامل ہوتے ہیں، ان کے اپنے ادارے ہوتے ہیں، یہی پہلے وہاں لوٹ مار کرتے ہیں سرکاری سیکٹر میں، اور پھر ادھر سے گھوم کے آتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں لوٹ مار کرتے ہیں۔